مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی طرح حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے اس کو بیت المقدس، مسجد الاقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر کیا ہے، اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالاتوں سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم پیارے محترم عزیز، دین کے دیوانے چینل پر ایک بار آپ سبھی کا پھر سے خوش آمدید۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی۔ پھر طوفان نوح میں باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوشیوں نے آ کر یہاں پر اپنا قبضہ کیا تھا۔ اس زمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزاروں سال تک قائم جاری رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پر یوسف علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام بھی انہی لوگوں کو دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام بھی کیا تھا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کیا تھا اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی، جو مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں کی گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانا جاتا اور ایک پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نوازا اور مصر کے ملک کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائے اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کا کام کر سکے۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکل گئے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ جس فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے، جس فلسطین میں مسلمانوں کو چین اور سکون سے رہنا چاہیے، یہ یہودی پھر ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ اس وقت صرف چند گھنٹے رات کا ایک حصہ رہ چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع تو کیا مگر اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کی ذمہ داری اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا۔ آپ نے ہی اس کو مکمل کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا، عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 کے بعد یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کو اینٹ سے اینٹ بجا کر ختم کر دیا۔ اس نے
یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ ہی عرصوں کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی سوال آیا اور ایران کے بادشاہ نے یروشلم کو فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر رہا کرتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کے نشانہ بناتے ہوئے ان کے جیسے دوسرے شخص کو سولی پر لٹکا دیا۔ آسمان پر 70 سال کے بعد اٹھائے جانے کے بعد ان کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواریں ہی باقی کھڑی ہو گئی۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی سالوں تک نہایت سخت دن پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی، جب تک وہ واقعہ میراث پر پیش نہیں آ گئے۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مسلموں مالکوں کو فتح کرتے یروشلم شہر تک پہنچا، وہ اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت بھی ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغمبر بھجوایا اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب خود آئیں گے، تبھی یہ صلح ہو پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے۔ لہٰذا اس وقت حضرت خالد بن ولید، جن کا قد بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر تھا، یعنی کہ 7 فٹ، انہوں نے سوچا کہ کیوں حضرت عمر کو پریشان کیا جائے۔ وہ خود وہاں پر گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا ہوا تھا، تو اس نے اس بات کو انکار کر دیا کہ یہی حضرت عمر ہے۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور اس شہر کے اندر پھر تینوں مذہب یعنی کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں پرسکون رہنے لگے۔ اس مدعے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے پہلے منہ کے دور صرف مٹی کا ایک ڈھیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروانہ تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مکتی بدوار میں اس کی مرمت اور دوسرے کام کروائے۔ پیارے محترم عزیز، تو یہ تھا بیت المقدس کا پورا اتہاس۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلامک انفارمیشن دے سکیں۔ السلام علیکم۔